अस्सलाम वालेकुम। ड्रीम अब्रॉड कंसल्टेंट की तरफ से खुश आमदीद। इस वीडियो में ये वीडियो एक अपडेट होगी जिसमें आप MBBS इन टर्की के बारे में डिटेल्स दोबारा आपको बताई जाएंगी, क्योंकि फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह वहाँ पर रिवाइज़ हुआ है और काफ़ी ज़्यादा रिवाइज़ हुए। तो इस वजह से हमने ये मुनासिब समझा कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए ख़ास तौर पर MBBS, BDS और फार्मेसी के लिए टर्की में जो पहले हमारे पास हमारी जो वीडियो मौजूद है इस चैनल पर, तो उसमें जो जो चेंजेस आई हैं तो उससे आपको मुतला किया जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने टर्की में जाना है और MBBS अगर आपने करना है, तो जिस तरह पूरी दुनिया में हमेशा यही होता है कि वहाँ पब्लिक सेक्टर और जो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो अवेलेबल होती हैं। तो इसी तरीके से टर्की में भी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं। प्राइवेट सेक्टर जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, पहले हम उनकी बात कर लेते हैं। प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस स्ट्रक्चर जो ऐसा है कि वो बहुत सारे पाकिस्तानी उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। यूजुअली वो $17,000 से स्टार्ट होता है और वो तकरीबन $30,000 पर ईयर तक जाता है। अब अगर एक एवरेज फ़ी एक स्टूडेंट की लगाई जाए तो वो तकरीबन $18,000 to $20,000 पर ईयर आ जाती है प्राइवेट सेक्टर में, जिसमें मेडिपोल या ओकान यूनिवर्सिटी वगैरह आ जाती हैं। इसके अलावा फिर जो दूसरी चॉइस हमारे पास रह जाती है, अच्छा ये चॉइस आती है हमारे पास क्यों है, क्योंकि पाकिस्तान में जब आप अपीयर होते हैं या MD कैट में, तो MD कैट में सीट्स लिमिटेड होती हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि अप्लाई करने वाले होते हैं, और मेरिट भी इसी वजह से शूट करके 89%, 90% या समटाइम्स उससे भी ऊपर चला जाता है। तो बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि दैट डिपेंडिंग ऑन सीट्स, बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी लाइक किंग एडवर्ड में या नशर मेडिकल में या RMC वगैरह में या अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर उनकी सीट सिक्योर हो जाती हैं, सो दैट कि वो कम फ़ी देकर तो MBBS अपना कंप्लीट कर पाए। बट जब अब वो नहीं कर पाते तो उनके पास दूसरी चॉइस आ जाती है कि वो पाकिस्तान में अब जो प्राइवेट सेक्टर्स के जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर जाए। लेकिन वहाँ पर फ़ीस स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि जो तकरीबन 15 लाख 20 लाख या उससे भी कोई ज़्यादा में समटाइम्स चला जाता है पर ईयर में, तो वो बहुत से लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं होता। जब ये कंडीशन हो जाती है तो फिर हमेशा जो स्टूडेंट्स होते हैं या उनके पेरेंट्स होते हैं वो उसके अल्टरनेट ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। अब अल्टरनेट ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं MBBS के। पूरी दुनिया में कहीं से भी मेडिसिन किया जा सकता है, जिसमें हंगरी भी अवेलेबल है, ज़ाहिर है अज़रबैजान भी है, टर्की भी है, ईरान वगैरह भी है, लेकिन टर्की इजिप्ट भी है। बाकी इसके अलावा जो आपके पास उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान वगैरह हैं, कज़ाकिस्तान, ये भी स्टेट्स अवेलेबल हैं। टर्की को इस वजह से प्रेफर किया जाता है हमेशा कि टर्की एक तो मुस्लिम कंट्री है, फिर जितने ये ज़िक्र हुआ वहाँ पर उसमें फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी मुनासिब है इन बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले में। तो उसमें अगर अब आपने पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में जाना है और एडमिशन लेना है MBBS, BDS और फार्मेसी का, इन तीनों का सेम क्राइटेरिया होगा, तो उनके लिए आपने उनके एक जो टेस्ट होता है उसमें आपने बैठना होगा, अपीयर होना होगा। उस टेस्ट को बोलते हैं YOS टेस्ट, YOS, YOS इसको लिखा जाता है। YOS टेस्ट में आपने अपीयर होना होता है। अच्छा, YOS में आपके पास हर यूनिवर्सिटी अपना YOS टेस्ट कंडक्ट करती है जो टर्की में मेडिसिन ऑफ़र कर रही हैं। तकरीबन 70+ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि मेडिसिन ऑफ़र कर रही हैं। हम पाकिस्तान में इसको MBBS बोलते हैं और टर्की में इसको मेडिसिन बोला जाता है कि आई एम डूइंग बैचलर्स इन मेडिसिन। तो वहाँ पर अगर आप MBBS इन टर्की का अगर यूनिवर्सिटी में सर्च करेंगे तो मेडिसिन इन टर्की अगर आप सर्च करें तो वो ज़्यादा बेहतर आपके पास गूगल पे रिजल्ट्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। आपने YOS में अपीयर होना है। अब YOS का जो फॉर्मेट होता है वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के 50 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल 100 मार्क्स होते हैं, जिसमें से 50% पासिंग मार्क्स हैं। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके 80 क्वेश्चंस होते हैं, टोटल 100 मार्क्स होते हैं और 50% उसमें पासिंग मार्क्स होते हैं। बट पासिंग मार्क्स तो सिर्फ पासिंग मार्क्स हैं। अगर आप सिर्फ पासिंग मार्क्स ले लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपका पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में, इस्तांबुल यूनिवर्सिटी में या पहले तैयबा यूनिवर्सिटी में या अनकरा यूनिवर्सिटी वगैरह में या बोलियोबंद वगैरह में आपका एडमिशन हो जाए। तो ये भी आपको होता है कि आपने वहाँ पर मेरिट हिट करना होता है। अब वो मेरिट है वो कहीं पर भी लाई कर सकता है। अगर हर 70+ यूनिवर्सिटीज़ हैं तो हर एक का मेरिट जो होगा वो डिफरेंट होगा। जो टॉप जो 10 या टॉप 5 जो यूनिवर्सिटीज़ होंगी उनका मेरिट डेफिनेटली 90% से ऊपर जाएगा, बाकी उन्हें थोड़ा नीचे ही रहना है। तो ये आपके पास चीज़ होती है। अब YOS टेस्ट में आपने अपीयर कैसे होना है? कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, 2 से 3 यूनिवर्सिटी या 4 यूनिवर्सिटी कुछ ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी होती हैं जो कि पाकिस्तान में आती हैं और यहाँ पर YOS टेस्ट कंडक्ट होता है। यहाँ पर YOS टेस्ट मोस्टली पाकिस्तान में जो कंडक्ट होते हैं कुछ मार्च अप्रैल में एक आध हो जाता है, एक आध मई जून में हो जाता है और एक आध अगस्त में हो जाता है। वो भी अगर 3 या 4 यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान में आएँ तो। अदरवाइज़ जो दूसरा ऑप्शन आपके पास बच जाता है वो ये होता है कि आप टर्की में चले जाएँ और वहाँ पर YOS में अपीयर हों।
اچھا، اب یہ جو سیکنڈ آپشن ہے یہ آپ کے لیے بہتر کیوں ہے، یہ اس پہ اب ہم بات کر لیتے ہیں۔ یہ بہتر اس وجہ سے ہے کہ یہاں پر جب بھی آپ نے ترکی میں پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں MBBS میں ایڈمیشن لینا ہے، ویدر دیٹ از 100% انگلش ٹاٹ پروگرام یا پھر وہ 100% ترکش ٹاٹ پروگرام ہے، دونوں کیسز میں آپ نے پہلا سال وہاں پر ترکش لینگویج کورس کرنا ہے۔ اب ابھی یہ ویڈیو جو ریکارڈ ہو رہی ہے یہ دسمبر 2022 میں ریکارڈ ہو رہی ہے، سو ابھی اگر کوئی اسٹوڈنٹ MBBS کے لیے جانا چاہتا ہے تو اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ وہ اگر پاکستان میں بیٹھ کے یاس کی پریپریشن کرنا چاہتا ہے تو یہاں پر بیٹھ کے تیاری کرے اور 2-3 جو یونیورسٹیز آتی ہیں ان میں اپیئر ہو، اگر میرٹ بنتا ہے تو دین سپٹمبر میں یا اکتوبر میں ان کی ترکی میں کلاسز سٹارٹ ہوں گی، لیکن وہ جو کلاسز سٹارٹ ہوں گی وہ MBBS کی نہیں ہوں گی، وہ ترکش لینگویج کورس کی ہوں گی، اور وہ 2024 میں جا کے لینگویج کورس ختم ہوگا اور 2024 سپٹمبر میں آپ کا میڈیسن سٹارٹ ہوگا جو کہ 6 سال کا ہے۔ سو آج کے بعد آپ کو مطلب دسمبر 2022 کے بعد آپ کو 7 سال چاہیے تقریباً، بلکہ 8 سال، تب آپ کا MBBS کمپلیٹ ہوگا۔ اس کا دوسرا وے جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے ترکش لینگویج کورس کرنے کے لیے ترکی میں چلے جائیں۔ اس کے لیے آپ کا کسی بھی ایک فیکلٹی میں ایڈمیشن کرا دیا جاتا ہے، لائک BBA یا پھر کمپیوٹر انجینئرنگ یا پھر نرسنگ یا فزیوتھیراپی میں آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا، آپ وہاں پر موو کر جائیں گے، وہاں پر آپ یاس کی پریپریشن کریں۔ یاس کی پریپریشن کرنے کے بعد جس کا فائدہ یہ ہے کہ پاکستان میں آپ کے پاس ٹوٹل جو یونیورسٹیز آنی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 آنی ہیں، جبکہ ترکی میں اگر آپ چلے جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کے پاس 60-65+ چانسز ہیں آپ ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے یاس میں اپیئر ہو سکتے ہیں۔ ایون کہ استنبول یونیورسٹی یا جو تیپی یونیورسٹی جو اپنا ٹیسٹ کنڈکٹ کرتی ہیں پاکستان میں نہیں آتی ہیں تو ان کے ٹیسٹ میں بھی آپ اپیئر ہو سکتے ہیں، انقرہ یونیورسٹی کے ٹیسٹ میں اپیئر ہو سکتے ہیں، زکریا، بہت ساری یونیورسٹیز ہیں جو کہ جن کے ٹیسٹ میں آپ اپیئر ہو سکتے ہیں، تو وہاں پر آپ کے پاس چانسز زیادہ آ جاتے ہیں۔ پھر جس طرح پاکستان میں MD کیٹ ٹیسٹ ہے، یہ ہمارا لوکل ٹیسٹ ہے، تو یہاں پر آپ کو بہت ساری ایسی اکیڈمیز مل جاتی ہیں جو کہ آپ کو پریپیئر کراتی ہیں، بہت سارے ایسے ٹیوٹرز مل جاتے ہیں جو کہ پریپیئر کراتے ہیں۔ تو پاکستان میں آپ کی یاس کی پریپریشن کی بکس تو مل جائیں گی لیکن اکیڈمیز کوئی نہیں ملیں گی۔ اگر آپ ٹرکی میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پر یاس ان کا لوکل ٹیسٹ ہے، وہاں پر اکیڈمیز بھی مل جائیں گی، ٹیوٹر بھی مل جائیں گے، سینئرز آپ کو ہیلپ آؤٹ کر لیتے ہیں، تو وہاں پر بکس بھی آپ کے پاس یا پھر وہ جو آپ کے پاس سارا ڈیٹا ہوتا ہے بڑی آسانی سے اکٹھا ہو جاتا ہے۔ پھر جو کہاں پر اپلائی کرنا ہوتا ہے تو سارے اسٹوڈنٹس کیونکہ اسی کام پہ لگے ہوتے ہیں تو وہاں سے اپلائی کرنا اور ٹیسٹ میں اپیئر ہونا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ تو بہتر جو آپشن ہے وہ سیکنڈ ہمیشہ رہ جاتا ہے کہ آپ یہاں سے ٹرکی میں موو کر جائیں، چلے جائیں وہاں پر لینگویج کورس اپنا شروع کر دیں۔ فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کا لینگویج کورس ابھی سٹارٹ ہو گیا، کیونکہ آپ کا پروسیس جانے کا تقریباً 45 to 60 ڈیز کا ہوتا ہے، اتنے ڈیز کے اندر آپ کا ایڈمیشن پلس ویزا گرانٹ ہو جاتا ہے، آپ وہاں پر جائیں ٹرکی میں اور اپنا لینگویج کورس شروع کر دیں۔ وہ لینگویج کورس آپ کا ختم ہو جائے گا سپٹمبر 2023 میں۔ مین وائل اس میں مارچ سے لے کر تو اگست تک آپ ڈفرینٹ یاس ٹیسٹ میں اپیئر ہوں، جس سے میرٹ بنتا ہے، وہاں پر آپ اپنی جا کے کلاسز سٹارٹ کر دیں۔ لینگویج کورس آپ پہلے سے کر چکے ہیں تو سپٹمبر 2023 میں آپ کا MBBS سٹارٹ ہو جائے گا۔ اب وہ میڈیسن ہے، مطلب MBBS ہے، BDS ہے، ڈینٹسٹری ہے یا پھر آپ کے پاس فارمیسی ہے، ان کا یہی کرائٹیریا ہوگا۔ پہلے جو ٹرکی کا تھا وہ فی اسٹرکچر ڈفرینٹ تھا، آپ کے پاس فی جو تھی وہ تقریباً 15,000 ترکش لیرہ پر سیمسٹر سے سٹارٹ ہو جاتی تھی اور تقریباً 25,000 ترکش لیرہ پر سیمسٹر تک جاتی تھی، لیکن آپ کو پتہ ہے کووڈ کے بعد اور خاص طور پر یہ یوکرین وار کے بعد پوری دنیا میں انفلیشن بہت زیادہ ہے اور اسی چیز نے افیکٹ کیا ٹرکی کے ایجوکیشن سسٹم کو بھی، انہوں نے اپنا فی اسٹرکچر ریوائز کیا ہے۔ ابھی وہاں پر آپ کو جو فی اسٹرکچر ملے گا وہ 30 یا 40,000 ترکش لیرہ پر سیمسٹر سے لے کر تقریباً 70,000 ترکش لیرہ پر سیمسٹر تک ملے گا۔ اب یہ پاکستانی روپیز کتنے بنتے ہیں؟ آج کے ریٹ میں لیرہ جو ہے وہ 13 روپیز کا ہے، تو اگر 30,000 ترکش لیرہ پر سیمسٹر آپ کی فیس ہے تو یہ آپ کے پاس بن جاتا ہے پاکستانی 3,90,000 روپیہ پر سیمسٹر، اور سال کا آپ کے پاس تقریباً یہ بن جاتا ہے آپ کے پاس 7,80,000 روپیہ، یہ آپ کی فی وہاں پر آ جائے گی۔ اس کے بعد دوسری جو کوسچن آ جاتا ہے وہ ایک لیونگ کاسٹ۔ لیونگ کاسٹ پہلے جو 1,000 یا 1,200 لیرہ میں آپ کی ہوتی تھی وہی ابھی 2,000 سے 2,200 لیرہ میں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جس میں آپ کے اکوموڈیشن بھی ہے اور 1 یا 2 میلز بھی آپ کے انکلوڈ ہوتے ہیں اس ہاسٹل میں۔ سو یہ ایک کمپلیٹ ایک سینیریو ہے ٹرکی کا۔ میڈیسن میں اگر آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اور اس کو پرسو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ دونوں میں سے ایک راستہ لینا پڑے گا۔ یاس میں اپیئر ہونا لازمی ہے، اب وہ پاکستان میں اپیئر ہوتے ہیں یا پھر آپ ٹرکی میں اپیئر ہوتے ہیں، سو یہ آپ کا ڈیسیجن ہوگا، لیکن کاسٹ جو ہوں گی وہ سیم رہیں گی۔ اچھا، اب اس میں ایک کوسچن یہ بھی آ جاتا ہے کہ میرٹ کیسے بنتا ہے؟ میرٹ میں ہمیشہ یاس کے مارکس دیکھے جاتے ہیں یا پھر کوئی ایسی یونیورسٹیز ہیں جو کہ اپنا ٹیسٹ خود سے کنڈکٹ کر رہی ہیں، سپوز کچھ ایسی یونیورسٹی ہیں جو کہ SAT جو SAT 1 ایگزام ہے، SAT 1 ایگزام اس کو بھی ایکسیپٹ کرتی ہیں،
بلکہ وہ تقریباً ساری یونیورسٹیز ایکسیپٹ کرتی ہیں امریکن ایگزام میں. اگر آپ اس میں اپیئر ہوتے ہیں تو آپ ٹرکی کی کسی یونیورسٹی میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے مارکس آپ کو بہت اچھے ہٹ کرنے پڑیں گے اس میں. سو یاس میں آپ اپیئر ہوں, چاہے پاکستان میں ہوں چاہے ٹرکی میں ہوں, دین اس کے بعد میرٹ میں, اور دین اس کے بعد آپ اپنا جو میڈیسن ہے وہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اب میرٹ آپ کا جس یونیورسٹی میں بنے گا اس کا جو فی اسٹرکچر ہوگا ڈیفینیٹلی آپ نے وہ فی پے کرنی ہوگی. رینج میں نے آپ کو یہاں پر بتا دی ہے. اب یہ رینج ویری بھی کر سکتی ہے, کل فی اسٹرکچر جو یونیورسٹیز ہیں وہ چینج بھی کر سکتی ہیں, نیکسٹ انٹیک کے لیے چینج بھی ہو سکتا ہے. سو ابھی تک کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ یہی ہیں. اب پریویس جو ڈیٹیلز تھیں وہ کچھ اور تھیں, اس میں فی اسٹرکچر وغیرہ ڈفرینٹ تھے, تو اس وجہ سے ہم نے مناسب سمجھا کہ یہ ویڈیو بنا دی جائے. یہی ساری ڈیٹیلز. اگر آپ اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں, ویڈیو اگر اچھی لگے تو کائنڈلی اپنے دوستوں کے ساتھ جو کہ ولنگ ہیں ٹرکی وغیرہ جانے کے لیے, یا پھر ڈفرینٹ آپشنس کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کن آپشنس میں ہمیں جانا چاہیے, سو اس میں ایک آپشن یہ ٹرکی کا بھی ہے. میڈیسن سے ریلیٹڈ ہی ہماری سیریز ہوگی, جس میں اب نیکسٹ ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے کہ بھائی ایجپٹ میں اگر آپ نے میڈیسن کرنا ہے, یا پھر ایران میں کرنا ہے, یا قزاقستان میں کرنا ہے, تو وہاں پر کون کون سے آپشنس ہیں. ہنگری میں کرنا ہے تو وہ کیسے آپ کر سکتے ہیں, کس طریقے سے آپ کا ایڈمیشن ہو سکتا ہے. سو وہ ایک نیکسٹ جو سیریز ہے وہ اسی طریقے سے چلے گی. سو اٹس بیٹر کہ آپ جو چینل ہے ہمارا اس کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو جو پریس کر دیں, سو دیٹ کہ ہماری نیکسٹ جو بھی ویڈیو آئے تو وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس سے مستفید ہو سکیں. تھینک یو جی, تھینک یو ویری مچ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.